اللہ اکبر اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ حضرات و خواتین، عید الاضحیٰ کی مناسبت سے بعض اہم مسائل ہیں جن کی وضاحت بعض احباب کی جانب سے طلب کی گئی ہے، اس لیے میں چند اہم مسائل کی وضاحت کرنے جا رہا ہوں۔ ان میں ایک سوال یہ ہے کہ قربانی کسے کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قربانی ہر وہ عبادت، ہر وہ عمل صالح جس کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل کیا جائے وہ قربانی ہے۔ لیکن شریعت کی زبان میں ایک خاص عبادت کو قربانی کہا گیا ہے۔ وہ خاص عبادت کیا ہے؟ بہیمۃ الانعام، یعنی اونٹ، بیل، بکری اور بھیڑ، ان چار جانوروں میں سے کسی جانور کی قربانی کرنا، ذبح کرنا عید الاضحیٰ کے دن اور ایام تشریق میں، یعنی 10، 11، 12 اور 13 ذوالحجہ، ان 4 دنوں میں قربانی کرنا، یہ قربانی ہے۔ قربانی کا شرعی حکم کیا ہے؟ قربانی کا شرعی حکم یہ ہے کہ یہ سنت مؤکدہ ہے، فرض نہیں ہے۔ ہر اس شخص کے لیے قربانی ضروری ہے جو جانور خریدنے کی استطاعت رکھتا ہو۔ اس سلسلے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان اول ما نبدأ به فی یومنا ھذا نصلی ثم نرجع فننحر من فعله فقد اصاب سنتنا، کہ سب سے پہلا کام جو آج ہم اس دن شروع کریں گے، یعنی عید الاضحیٰ کے دن، وہ یہ ہے کہ ہم نماز پڑھیں گے، گھر واپس لوٹیں گے اور نحر کریں گے، قربانی کریں گے۔ جس نے اس طرح کیا اس نے ہماری سنت کو پا لیا۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کسی نے پوچھا کہ کیا قربانی کرنا واجب ہے؟ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا، صحّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون۔ پھر سائل نے دوبارہ وہی سوال کیا تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ناراض ہوئے اور انہوں نے کہا، اتعقل ضحّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون، کیا تمہیں عقل ہے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مسلمانوں نے قربانی کی ہے۔ تو ان دونوں حدیثوں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ قربانی کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ سنت مؤکدہ ہونے کی ایک اور دلیل یہ بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من وجد ساعۃ لأن یضحی فلم یضحی فلا یحضر مصلانا، کہ جو آدمی گنجائش اور وسعت پائے کہ وہ قربانی کرے پھر بھی قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کو نہ آئے۔ قربانی کتنے دنوں تک کی جا سکتی ہے؟ قربانی 4 دنوں تک کی جا سکتی ہے، اور قربانی کرنے کا جو وقت ہے عید الاضحیٰ کی نماز کی ادائیگی کے بعد سے لے کر 13 ذوالحجہ کے غروب آفتاب تک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اعظم الایام عند اللہ یوم النحر و یوم القر، کہ دنوں میں سب سے زیادہ عظمت والے دن اللہ کے پاس کون سے ہیں؟ قربانی کا دن ہے اور 11 ذوالحجہ۔ اور ایام تشریق کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایام التشریقی کلھا ذبح، کہ ایام تشریق تمام ایام ایسے ہیں کہ اس میں جانور ذبح کیا جا سکتا ہے۔ اگر لاک ڈاؤن میں نماز عید الاضحیٰ ادا کرنا ہو تو کس طرح ادا کی جائے؟ اصل سنت تو یہ ہے کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز میدان میں ادا کی جائے، عیدگاہ میں ادا کی جائے، لیکن مجبوری کی صورت میں، جیسے بارش ہو جائے تو بارش ہونے کی صورت میں مسجد میں نماز عید الفطر یعنی نماز عید الاضحیٰ ادا کرنا
مسنون عمل ہے، اور اس کے علاوہ اگر حکومت کی جانب سے کوئی سخت پابندی ہے کہ میدان میں نماز عید ادا نہیں کی جا سکتی، تو ایسی صورت میں مساجد ہی میں نماز عید الاضحیٰ ادا کر لینا چاہیے۔ اسی طرح ایک سوال ہے، لاک ڈاؤن کے نازک حالات میں قربانی کرنے کا کیا حکم ہے؟ یعنی قربانی کی جائے یا نہ کی جائے؟ تو قربانی کی استطاعت رکھنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ قربانی کرے، اس کے حق میں قربانی کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ البتہ بازار میں جانور نہ ملیں تو ایسی صورت میں ایک مجبوری ہے، مجبوری کی صورت میں اگر قربانی نہ کر سکے، جانور کے نہ ملنے کی صورت میں کوئی حرج نہیں ہے، یا یہ کہ حکومت کی جانب سے چند جانوروں کے سلسلے میں پابندی ہے کہ اونٹ ذبح نہ کیا جائے، گائے ذبح نہ کی جائے، تو اس کی پابندی کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ بکرے، دمبے، بیل وغیرہ کی قربانی کرنی چاہیے۔ قربانی کے جانور کو دیکھے بغیر کسی اور شہر میں کسی اور جگہ ذبح کروانا کیسا ہے؟ تو اس سلسلے میں جس شخص سے قربانی کا جانور ذبح کرایا جا رہا ہے، اگر وہ قابل اعتماد ہے اور امانت دار ہے تو ایسی صورت میں اس شخص سے قربانی کرائی جا سکتی ہے۔ قربانی کرانے والے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ قربانی کا جانور دیکھیں۔ قربانی کے بدلے رقم صدقہ کرنا کیسا ہے؟ بعض لوگ یہ بار بار سوال کر رہے ہیں کہ اگر ہم قربانی کسی مجبوری سے نہ کر سکے تو کیا اس کی رقم ہم کسی غریب کو صدقہ کر سکتے ہیں؟ تو اس سلسلے میں معلوم ہونا چاہیے کہ جسمانی عبادتوں میں نماز بہت اہم عبادت ہے، اور مالی عبادتوں میں قربانی بہت اہم عبادت ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دونوں عبادتوں کا ذکر ایک ہی جگہ فرمایا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے اور قربانی کیجیے، نحر کیجیے۔ تو قربانی کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا، ایک عظیم عبادت ہے، اور قربانی نہ دے کر اس پیسے کو صدقہ کرنا یہ درست نہیں ہے۔ البتہ صدقہ اور خیرات یہ الگ عبادت ہے، یہ نفل ہے جس کی ترغیب قرآن اور حدیث میں دلائی گئی ہے۔ اگر کوئی قربانی نہ کرے تو کیا ایسا شخص بھی بال اور ناخن نہ کاٹے؟ حدیث میں ہے کہ جو شخص ذوالحجہ کا چاند دیکھے اور قربانی کا ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے یہاں تک کہ قربانی کر لے، اور جو قربانی نہ کر رہا ہو اس کے لیے پابندی ضروری نہیں ہے۔ البتہ اگر وہ اہتمام کرتا ہے، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ کے تحت تو انشاءاللہ اسے اس کا اجر مل سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری نہیں ہے جو قربانی نہ کرتا ہو۔ اگر وہ چاہے ضرورت پر تو بال اور ناخن نکال سکتا ہے۔ موجودہ حالات میں قربانی کا گوشت کس طرح تقسیم کیا جائے، یہ بھی ایک سوال ہے۔ تو بعض علماء نے کہا کہ قربانی کے گوشت کے تقسیم کے سلسلے میں افضل طریقہ یہ ہے کہ اس کے 3 حصے کیے جائیں، ایک اپنے کھانے کے لیے اور دوسرا حصہ اپنے اقربا، اعزاء اور احباب کے لیے، اور تیسرا حصہ فقراء اور مساکین کے لیے۔ جو تیسرا حصہ فقراء اور مساکین کے لیے ہے وہ غیر مسلموں کو بھی اس میں شامل کیا جا سکتا ہے اور غیر مسلموں کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ اگرچہ علماء نے اس تقسیم کو افضل کہا ہے لیکن یہ تقسیم ضروری نہیں ہے۔ اگر گھر میں زیادہ گوشت کی ضرورت ہے تو گھر میں رکھیں گے، اور اگر زیادہ تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو زیادہ تقسیم کریں گے، اس کے لیے کوئی ایسی پابندی نہیں ہے۔ البتہ یہ بات غلط ہے کہ سارا قربانی کا گوشت صرف گھر میں رکھا جائے اور دوسروں کو محروم کیا جائے، یہ غلط ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، کہ تم خود اس گوشت میں سے کھاؤ اور نہ مانگنے والے اور مفلوق الحال آدمی کو بھی کھلاؤ۔ موجودہ حالات میں جو شخص خوشی سے گوشت قبول کرے اسے گوشت دیا جائے، اور جو آدمی احتیاط کرے اور گوشت قبول نہ کرنا چاہتا ہو تو ایسے شخص کو گوشت نہ دے کر مستحقین تک گوشت کو پہنچایا جائے۔
کیا قربانی کا ذکر قرآن میں ہے؟ اگر ہے تو کس طرح ہے؟ اس سلسلے میں قربانی کے سلسلے میں قرآن مجید میں 3 الفاظ استعمال ہوئے ہیں: قربان، نسک اور نحر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ آپ لوگوں کے سامنے سچائی کے ساتھ آدم کے 2 بیٹوں کا واقعہ بیان کیجئے، جبکہ ان دونوں نے قربانی کی تو ان دونوں میں سے ایک کی قربانی قبول کی گئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں کی گئی، تو یہاں قربانی کے لیے قربان کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح نسک اور منسک کا لفظ بھی استعمال کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی مقرر کی ہے تاکہ لوگ اللہ کا نام لیں اس جانور پر جو اللہ نے ان کو بہیمۃ الانعام میں سے عطا کیا ہے۔ تو یہاں پر منسک کا لفظ قربانی کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ اسی طرح قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین میں وہ نسکی کہہ کر اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ آپ کہیے بے شک میری نماز، میری قربانیاں، میرا جینا، میرا مرنا سب رب العالمین کے حکم کے تابع ہے۔ اور تیسرا ایک لفظ نحر استعمال کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیتے ہوئے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے۔ اور حدیث میں اضحیہ اور اضاحی کے الفاظ قربانی کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی تمام مسلمانوں کو امن و امان کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے قربانیاں پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام کی قربانیوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور جو لوگ اس بار قربانی کسی وجہ سے نہیں دے پا رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اس لائق بنائے کہ وہ آئندہ قربانی دیں اور اللہ کا تقرب حاصل کریں۔ اور اس موقع پر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عالم اسلام میں اور ساری دنیا میں امن و امان کو قائم فرمائے، اور جس بیماری اور وبا سے ساری ملت اور قوم دوچار ہے اللہ تعالیٰ اس وبا سے تمام کو نجات دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم۔